مٹی کی مشینوں میں نہیں کوئی خرابی، مٹی کی مشینوں کی ذرا چال غلط۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے آج کا درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج کے ہمارے مدرس ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق منصوری صاحب۔ اسحاق صاحب جو ہے وہ عربک کے پروفیسر ہیں اور مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور آج کل بھی ریسرچ سے وابستہ ہیں۔ تو میں بغیر کسی توقف کے جو ہے وہ درخواست کروں گا محمد اسحاق منصوری صاحب سے کہ وہ پروگرام کا آغاز کریں۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت اسلامک سرکل آف ملائیشیا کے اس پروگرام میں نے سورہ توبہ کے آخری رکوع کی تلاوت کی ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ امام العصر سید ابو العالیٰ مودودی کی تفہیم القرآن سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے
تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دلشاد ہیں، خوش ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور مرتے دم تک کفری میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسروں سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ ہے۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بہت شاق ہے، تمہاری فلاح اور کامیابی کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ انتہائی شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ہمارے نوجوان حسن جمیل سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں درس اسلامک سرکل آف ملائیشیا کے تحت معمول کے مطابق ہوتا ہے اور سورہ توبہ کا درس جاری ہے۔ اس مرتبہ سورہ توبہ کے آخری رکوع کا درس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ پروفیسر کا سب سے بڑا امتحان جو ہے اس کے اسٹوڈنٹ لیتے ہیں، تو حسن جمیل صاحب اور یہ باقی شاگردوں نے بھی مجھے بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے کہ وہ جو آپ نے ایک لطیفہ سنا ہے نا کہ رات کے آخر میں بیان کرنے والے نے پوچھا کہ بھئی، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یوسف جو ہے وہ زلیخا جو ہے وہ مرد تھا یا عورت تھی؟ اصل میں سورہ توبہ کے حوالے سے ساری تمہید اور ساری باتیں تو وہ لوگ بیان کر چکے ہیں جو مجھ سے پہلے بیان کر چکے، اور آخری رکوع میں تو آدمی صرف ریفرنس دیتا ہے، اور آپ میں سے میرا خیال ہے کہ 5 میں سے 4 تو پروفیسر ٹیچنگ سے وابستہ ہے، تو آپ صرف ریفرنس دیتے ہیں۔ ابھی رات کو ہی میں طاہر سے کہہ رہا تھا کہ بھئی کھانے پہ مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا جو حیدرآباد والا ہے، اور اس میں نواب شاہ کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن اس وقت تو وقت نہیں ہے وہ لطیفہ سنانے کا۔ تو نواب شاہ میں اکثر جاتا رہتا تھا اور حیدرآباد بھی جاتا رہتا تھا، اور ان کے والد صاحب مرحوم سید ارشد جمیل صاحب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ وہ بڑے زندہ دل، ملنسار، ہنسمکھ، کھیل ہی کھیل میں، باتوں ہی باتوں میں بہت کچھ سکھا دیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ تو یہ حسن اتفاق ہے کہ سورہ توبہ جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن کی دعوت کا کلائمیکس ہے۔ ہمارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر قرآن مجید کی دعوت کا نقطۂ عروج اگر ہم نکالیں تو کہاں ہے؟ کہا کہ وہ ایک آیت
وہ سورہ توبہ میں بھی موجود ہے، وہ سورہ فتح میں بھی موجود ہے، اور ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں آئی ہے، اس کا حوالہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ 3 جگہ پہ وہ آیت آئی ہے، تھوڑے سے فرق ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ تو سورۃ فتح میں آیا ہے، اور یہاں پہ آئے ولو کرہ الکافر، اور تیسری جگہ پہ آیا ولو کرہ المشرکون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ وہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس ہدایت کو اور اس دین حق کو تمام نظاموں کے اوپر غالب کر۔ تو سورہ اس میں تو یہاں پر سورہ برات اور سورہ توبہ میں تو کہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہا کہ یہ بات کافروں کو کتنی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اصل میں قرآن کا تو ایک ایک مضمون جو ایک سمندر ہے۔ اب اگر سورہ توبہ کے حوالے سے اس پس منظر کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں اکثر و بیشتر تفصیل سے بچنے کی کوشش کروں گا، اشاروں اشاروں میں بات آگے بڑھتی چلی جائے۔ اور دوسری جگہ پہ یہ بات کہی گئی کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور سورۃ الفتح میں یہ بات کہی وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ تمہیں یہ کام بڑا مشکل لگتا ہے، تمہیں یہ کام بہت مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ سورۃ الفتح جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے وقت نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خطبہ دیا کرتے تھے اور بچے آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا لیتے، گود میں بٹھا لیتے۔ تو آپ لوگ بھی بٹھا سکتے ہیں، بچے آ جائیں تو ان کو گود میں بٹھا لیں، کوئی حرج نہیں، پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ توبہ جو ہے وہ قرآن مجید کا کلائمیکس ہے، اور سورہ توبہ کا کلائمیکس جو ہے وہ یہ آیت ہے جو کہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ سورہ توبہ میں بنیادی طور پہ کیا بات بتائی گئی؟ اگر آپ میں سے پچھلے جو سورہ توبہ کے درس ہوتے رہے ان میں کون کون شریک رہا ہے؟ 2-3 لوگ تو تھے اور آن لائن لوگوں میں سے کچھ۔ تو اس میں حضرت کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع اور امیہ بن ہلال، ان 3 صحابیوں کا قصہ بھی آیا ہوگا، درس دینے والے نے بیان کیا ہوگا، آپ نے تفسیر میں بھی پڑھا ہوگا، اور میں جب سے میری یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے تو کوشش کر رہا تھا کہ جتنی تفاسیر مجھے نیٹ پہ مل سکتی ہیں، جتنی تفاسیر کو میں نے دیکھا، تمام تفاسیر کے اندر وہ پیر کرم شاہ صاحب کی ہو، سید مودودی مرحوم کی ہو، مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم کی ہو، یا مولانا امین حسن اصلاحی کی ہو، مولانا تقی عثمانی صاحب کی ہو، یعنی کسی بھی مفسر کی تفسیر جو اس میں اس واقعے کو ضرور بیان۔ سورہ توبہ کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی اس کا لب لباب اور اس کا حاصل وہ آیت کہ دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دینا۔
لازمی بات ہے کہ جب آپ غالب کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹکراؤ ہوگا، کلیش آف سویلائزیشن ہوگا. اور آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگوں نے سیموئل ہنٹنگٹن کی اس کتاب کے بارے میں سنا ہوگا جو کلیش آف سویلائزیشن اس نے لکھی ہے. یعنی چراغ تلے اندھیرا ہے کہ وہ سیموئل ہنٹنگٹن یہ لکھتا ہے کہ اگر اس دور کے اندر دور جدید کی تہذیب کے لیے کوئی چیلنج ہے اور دور جدید کی الہادی تہذیب کو کوئی تہذیب شکست دے سکتی ہے تو وہ روس کا سوشلزم نہیں ہے، وہ چائنا کا نظام نہیں ہے، وہ انڈیا کا نظام نہیں ہے، وہ جاپان کا نظام نہیں ہے. وہ یہ لکھتا ہے کہ ساری بدعمالیوں کے باوجود مسلمانوں کا اسلام. وہ یہ لکھتا ہے کہ مسلمان بڑے ہی بدعمل ہیں، اسلام سے بہت دور ہے، لیکن اس تہذیب کے لیے، الہاد کے لیے اگر چیلنج ہے تو وہ صرف اسلام. ہمارے ابھی طاہر منصوری بھی کہہ رہے تھے اور کئی دوست کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ پہ مسلمانوں کو رگڑا جا رہا ہے. دل میں رگڑا اسی کو جاتا ہے جس سے خوف ہوتا ہے. وڈیرا گاؤں کے ہر آدمی کو نہیں رگڑتا ہے. کیوں بھی حسن؟ اب تو رہے نا سندھ میں. وڈیرا صرف اسی آدمی کو تھانے میں ڈلوا دیتا ہے جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ سر اٹھائے گا. تو آج دنیا کے جو وڈیرے ہیں، جو چودھری ہیں، ان کو پتا ہے کہ اسلام ہی سر اٹھا سکتا ہے. اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دے. اب اصل میں اس پہ یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، آپ اس کو نوٹ کریں اور اس کو خود ایک گفتگو کا موضوع بنائیں کہ یہ کیسے چلیں گے اور یہ کلیش کیسے ہو رہا ہے اور اس کو فیس کس طرح سے کیا جائے. اصل میں آپ نوجوانوں کا کام یہی ہے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے رات کو جو ہے 50 نوافل پڑھے تھے، 500 مرتبہ آپ نے تسبیحات پڑھی تھی. آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آج اسلام کو جو چیلنج درپیش تھا. آپ آئی ٹی کے چیلنجز کو دیکھتے ہیں نا کہ بھئی ہم اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، کل جو ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ بغداد کی تباہی کے بعد، سقوط بغداد کے بعد تقریباً، اور سقوط قاہرہ کے بعد 1798 میں جب نیپولین نے قاہرہ کو فتح کر لیا، اس کے بعد تو آپ سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں نے دین کو بالکل ہی اپ ٹو ڈیٹ نہیں، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ رہے ہر معاملے کے. تو میری اور آپ کی اس دور کے اندر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس فیلڈ میں کام کریں. وہ جو آپ نے واقعہ سنا حضرت کعب بن مالک کا، تو حضرت کعب بن مالک کو جو سزا دی گئی، اور اتنی سخت سزا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے ایک صحابی کو کبھی نہیں دی. کسی ایک صحابی کو ایسی سخت سزا نہیں دی جتنی سخت سزا ان 3 صحابہ کرام کو دی. کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات بنائی اس لیے ہے کہ خیر اور شر کی جنگ، خیر اور شر کا ٹکراؤ ہو.
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفس کو بنایا اور اس میں خیر اور شر کی قوتیں رکھ دی، اور اس پوری کائنات کے اندر بھی خیر اور شر کی قوتیں رکھ دی، اور پھر اس خیر اور شر کی جنگ جو ہے ہر جگہ پہ ہو رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم پاکستان سے نکل کر آ گئے، ہم بھارت سے نکل کر آ گئے، ہم بنگلہ دیش سے نکل کر آ گئے، ہم ملائیشیا میں آ گئے، اب کوئی وہ جنگ نہیں، اب ہم محفوظ ہیں۔ نہیں، یا تو آپ شر کے ساتھ سرنڈر کر جائیں گے، کمپرومائز کر جائیں گے، اگر آپ حق کے علم بردار ہیں تو آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں گے، حق جو ہے باطل سے ٹکرائے۔ اور یہ دنیا کے اندر جو حق اور باطل کی کشمکش ہو رہی ہے، یہ جو باطل کے علم بردار حق کے علم برداروں کو، کمزور ترین علم برداروں، کہ ہم واقعی علم بردار نہیں، ہم تو نام نہاد علم بردار ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو باقاعدہ فوکس کر کے وکٹمائز کیا جاتا ہے کہ یہ ترقی نہ کرنے پائے، یہ مستحکم نہ ہونے پائے، یہ فوجی لحاظ سے طاقتور نہ ہو جائے، یہ معاشی لحاظ سے طاقتور نہ ہو جائے، یہ میڈیا کے اندر طاقتور نہ ہو جائے، یہ سائنس کے اندر آگے نہ بڑھ جائے، یہ ٹیکنالوجی کے اندر آگے نہ بڑھ جائے۔ اگر یہ آگے بڑھ گئے تو یہ ہماری تہذیب کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمیں اصل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ باتیں اگر میں کہیں یعنی ملیشیا کی مسجد کے اندر تقریر کر رہا ہوتا تو میں اس کو موضوع بحث نہیں بناتا۔ میں اصل میں بہت ہی سلیکٹڈ انٹلیکچوئل قسم کے لوگوں کے سامنے بات کرتا ہوں، اور یہ انہی لوگوں کا کام ہے۔ دیکھیں قیادت جو ہوتی ہے نا، وہ لمیٹڈ ہوتی ہے۔ قرآن مجید جو کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، وہ اسٹیفن ہاکنگ والا جو نظریہ اس کو قرآن بیان کر رہا ہے 1400 سال پہلے۔ اسٹیفن ہاکنگ آج اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے دی بریف ہسٹری آف دی ٹائم میں کہ بھی گاڈ مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا کہیں کائنات میں، آپ نہیں پڑھی ہو، اور بڑے ہمبل اسٹائل میں وہ لکھتا ہے کہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا، میں نے دیکھا، دوربینوں سے دیکھا، فزکس کی جتنی اویلیبل سائنس ہے اس سے میں نے دیکھا، مجھے کہیں کوئی سپر نیچرل ایگزسٹنس، کوئی وجود مجھے نظر نہیں آیا۔ اور یہ بات وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ بات وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ بات وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہنا کہ خدا نہیں ہے یہ غلط ہے، پھر آگے بڑھ کے یہ بات کہنا کہ خدا نہیں ہے یہ بات غلط ہے۔ بھئی آپ کا یہ کہنا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں میں سائنس کی بنیاد پہ زیادہ سے زیادہ بگ بینگ تھیوری تک پہنچا، لیکن بگ بینگ تھیوری کیسے ہوئی، یہ کیسے پھٹا اور کیسے وجود میں آیا، مجھے پتا نہیں۔ اس کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ جو نقطہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشارے۔ وہ چند اشارے کیا تھے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ اس رب کے نام سے پڑھو کہ جس نے پیدا کیا۔ لیکن اس پہلی آیت کے اندر اسٹیفن ہاکنگ کا پورا کنفیوژن
جو اس کی پوری فرسٹریشن ہے، سب کا جواب موجود ہے صرف اس ایک آیت کے اندر. تو آپ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید جو یہ ماسٹر کی ہے. میں نے دنیا کے تمام فلاسفہ کو پڑھا، دانشوروں کو پڑھا، لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ قرآن جو شاہ کلید ہے کہ دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں، جتنے بھی فلسفے ہیں، ان سب کو سمجھنے کا راستہ جو ہے وہ قرآن مجید دکھاتا ہے. قرآن مجید صحیح رہنمائی کرتا ہے. جناب حسن صاحب، کتنے بجے تک مجھے اپنا درس ختم کرنا ہے؟ اس لیے یہ تو چلتا رہے گا 2-3 گھنٹے. ابھی تو میں پہلی آیت میں بھی نہیں آیا ہوں، ابھی تو تمیدی باتیں چل رہی ہیں. آپ اپنے حساب سے نہیں، آپ اپنے حساب سے بتاتے بلا تکلف. دیکھیے قرآن تو ایک سمندر ہے، تو آپ اپنی سہولت سے بلا تکلف بتائیے. دوستوں کو جانا بھی ہے، آپ کی مصروفیات بھی ہیں، گھر والوں کی بھی مصروفیات ہیں. پھر یہ کہ دین بھی یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو اتنی زیادہ تقریریں مت سناؤ کہ وہ فیڈ اپ ہو جائے. یہ بھی دین کہتا ہے کہ اتنا درد بھی مت دو کہ وہ فیڈ اپ ہو جائے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے لیے ڈوز کافی ہو گئی ہے، تمیدی گفتگو سے ترجمہ آ گیا ہے آیات کا، تمیدی گفتگو آ گئی ہے، بنیادی باتیں آ گئی ہیں آپ کے سامنے، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہو گیا ہے اور وقت کافی ہو گیا ہے، ہم یہی پہ اور کرتے ہیں. ٹھیک، اور کرتے ہیں جناب. جی جی. تو پہلی آیت میں فرمایا کہ اے ایمان لانے والوں، قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. یہ سورہ توبہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کا بیشتر حصہ جو ہے غزوہ تبوک کے موقع پر نازل. یعنی سورہ توبہ کا آخری حصہ جو ہے وہ تو غزوہ تبوک کے بعد نازل، اور اس میں تو برات کا اعلان کیا گیا کافروں سے، وہ خود ایک موضوع ہے. اور اس کو ہمارے مستشرقین نے، مغرب کے دانشوروں نے بہت بڑا اپنا جو ہے اعتراضات کا مرکز بنایا ہے سورہ برات، ان آیات. تو اس کا بڑا ہی ڈیپلی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر نوجوان اگر فرسٹریٹڈ ہے اور آپ ان کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اسکالرز نے بھی اس کا جواب دیا ہے ڈیٹیل کے اندر. ایسا نہیں کہ ہمارے اسکالرز نے جواب نہیں دیا، جواب دیا، بہت ڈیٹیل میں جواب دیا. خاص طور پہ پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد جو ہے کراچی سے، اسلام آباد سے، رفاع یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اس میں. تو یہ آیت اسی پس منظر میں کہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آ جائے. تو جتنے مخلص صحابہ کرام تھے وہ تو جناب جس کے پاس سواری نہیں تھی تو وہ ہوتے ہوئے آ رہا تھا، اس کے آنسو بہ رہے، یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں، مجھے اگر سواری مل جائے تو میں آپ کا ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. جس صحابی کے پاس 2 کلو کھجور تھی، اس نے رات کی تاریکی پہ 1 کلو کھجور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں دے دی کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو یہی ہے. حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے اور سوچنے لگے کہ آج میں حضرت ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر تو اپنے گھر کا سب کچھ سمیٹ کر لے آئے. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ غزوہ تبوک جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد کا مرحلہ ہے. کفر کی طاقتوں نے
اور کفر سے ہمدردی رکھنے والوں نے اور امیدیں رکھنے والوں نے. اس کو ذرا آپ اس پس منظر میں سمجھیں کہ جب روس بڑھ رہا تھا افغانستان کے اندر تو روس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے بڑے بڑھ چڑھ کے بیانات دے رہے تھے روس کی حمایت کے اندر. آپ کو یاد ہوگا. یہ بات الگ ہے کہ جب روس کو شکست فاش ہو گئی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو یہی لوگ روس کو گالیاں دینے لگے. تو ایسے مفاد پرست لوگ اس دور میں بھی تھے کہ جب مکہ کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ مخلص مسلمانوں سے آگے آگے نعرے لگا رہے تھے: اسلام زندہ باد، جماعت اسلامی زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلامی انقلاب. اور حسن پریشان تھے کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئے یہ لوگ. لیکن وہ ان سے آگے بڑھے ہوئے تھے. لیکن حنین میں جب مارکا پیش آیا تو یہ سب بھاگے. حنین میں جب جانیں پیش کرنے کی منزل آئی تو پھر یہ دم دبا کر بھاگے وہاں. اس لیے کہ یہ تو صرف کامیابی کے شریک تھے، مال و متاع کے شریک تھے، مال غنیمت کے دوست تھے، یہ کشور کشائی کے دوست تھے، کامیابیوں اور دولت کے پجاری تھے. کہا کہ اس قسم کے لوگ جو تمہاری کامیابیوں اور تمہارے چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری ہیں، اب اس موقع پر جبکہ کہ کفر و اسلام کی کشمکش اپنے کلائمیکس پہ پہنچی ہوئی، اگر اس موقع پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اگر شکست کھا گئے تو پھر کوئی چائے پناہ ان کو نہیں. اور شکست کا سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے کہ یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں. آج امت مسلمہ جس ذلت اور رسوائی سے دوچار ہے اس میں 50% آستین کے سانپ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے. اور بھی اسباب ہوں اور اس کے لیے تو میں چاہتا ہوں کہ اصل میں یعنی ہر قسم کا ٹاپک جو ہے اس کے لیے وہی سلیکٹڈ لوگ ہونے چاہیے جو اس پہ بات کریں، اس کے ڈیٹیل کے اندر جائیں. میں صرف یہاں پہ اشارات کر کے آگے نکل رہا ہوں کہ عام آدمیوں کے سامنے کیا بات کی جائے. انٹلیکچوئلز جو ہیں، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں، اور یقین جانیے کہ آئی ٹی کے نوجوان جو ہیں، اکنامکس کے نوجوان جو ہیں، انگلش لٹریچر کے جو نوجوان ہیں، وہ اللہ کے یہاں یہ کہہ کر نہیں چھوٹ جائیں گے کہ ہم تو عالم دین نہیں، یہ تو علماء کا کام تھا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان بڑی باتیں بناتا ہے لیکن اس کو حقیقت پتا ہے. جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے ٹیلنٹ دیے کہ وہ اپنے پیٹ کے لیے تو پتا نہیں دنیا جہان کے راستے تلاش کر لیتا، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی گاڑی بنانے کے لیے، بنگلہ بنانے کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے، لیکن اللہ کے دین کے لیے اس دماغ کو استعمال نہیں کرتا، ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا، اس کے لیے پلان نہیں کرتا. اور آپ یقین جانیے کہ پلاننگ کے اعتبار سے امت مسلمہ جو ہے اس وقت زیرو ہے، زیرو.
फ्रॉम वेरी बिगनिंग प्लानिंग करनी पड़े। उस पे भी कभी बात करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। मेरा एक मजमून सॉफ्ट कॉपी ताहिर मंसूरी के पास है, तालीम क्या दी जाए और क्यों दी जाए, ये आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इस आयत में ये बात कही गई कि ये जो कुफ्र और इस्लाम की कश्मकश का क्लाइमेक्स है, इसमें देखो, तुम्हें ये नहीं देखना है कि अब हमारे मफादात क्या है। अगर हम अमेरिका से जंग करेंगे तो जनाब हमारा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये इसको बड़ा लॉस होगा। इतने अरब का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो रुक जाएगा। इसलिए हमें जो है गजा में अमेरिका जो कुछ करता है उसको करने में। वहां पे ये बात कही जा रही है सहाबा कराम से कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो मुनाफिकीन है और जो कुफार है, जो कहते हैं कि भाई हम तो आपके साथ हैं, हम तो यहीं रहते हैं आपके साथ ही, हम आपका साथ देंगे कुफर के मुकाबले में, बाहर की ताकतों के मुकाबले। अब कहा कि इनकी लगी लपटी बातों को तुम परवाह मत करो और इनके साथ सख्ती से पेश आओ। इनको दो टोक अंदाज में बता दो कि जब भी आजमाइश का वक्त आया है तुम लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, अब तक हम इनको साथ लेकर चलते रहे, ताइफ से लेकर आज तक। ताइफ में ही अल्लाह ताला ने कहा था ना कि मेरे महबूब अगर आप चाहें तो इस बस्ती वालों को मैं इन दोनों पहाड़ों के दरमियान चकनाचूर कर। तो आज उसी नबी की जबानी ये बात कहलाई जा रही है, सख्ती करो। उस वक्त तो नबी ने कहा कि नहीं, या अल्लाह ये तो ईमान नहीं लाए, लेकिन इनकी नस्लें आइंदा इस्लाम के अंदर आई। लेकिन अब उसी नबी की जबानी ये बात कही जा रही है कि ऐ ईमान लाने वालों, कातिलुल लजीन यलूनकुम, ये तुम्हारे इर्द गिर्द जो मुनाफिकीन है, जो कुफार है, जो कुफर की ताकतों से मिली भगत रखते हैं। आमिर बिन राहिब है कि जो कैसर रोम से राब्ता करता है और मदीने की खबरें वहां पे भिजवा रहा है। इर्द गिर्द के कबाइल हैं कि जो वहां पे रोमी सल्तनत से और सासानी सल्तनत से राब्ते कर रहे हैं और खबरें वहां पहुंचा रहे हैं और मुसलमानों के अंदर इंतशार और इफ्तराक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। औस और खजरत को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंधी और महाजरों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शिया और सुन्नी को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं और ईसाइयों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में कुरान मजीद को तो हमें इस वक्त की किताब, आज कुरान हमें क्या रहनुमाई दे रहा है कि आज हमें किसके साथ नरमी बरतनी है, किसके साथ सख्ती बरतनी है। कि हमारा मसला जो इस वक्त गजा का है, हमारा इस वक्त मसला जो पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा का है कि दुनिया की कौन सी ताकतें जो उम्मत मुस्लिमा को तबाह व बर्बाद करना चाहती, और हम उनको ताकतवर बनाने का, स्ट्रेंथन करने का जो जरिया बने, तो अल्लाह के यहाँ हमसे गिरफ्त पूछा जाएगा। और आप देखिए वहां पर भी सूरह फतह में भी ये बात है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो उनके साथी हैं सहाबा इकराम,
وہ کفر کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں سخت ہے، یہ کافروں پر سخت نہیں ہے، لیکن کافروں میں وہ جو کفر والی بات پاتے ہیں، اسلام کے خلاف وہ محاذ آرائی کر رہے ہیں، صف آرائی کر رہے ہیں، اس معاملے کے اندر وہ ٹالرنس نہیں کرتے ہیں، مداہنت نہیں کرتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے، اور اس معاملے کے اندر کوئی سختی سستی ہو جائے تو پھر اس کو وہ سزا دی جاتی جو کعب بن مالک کو دی۔ حضرت کعب بن مالک بہت بڑے صحابی تھے، غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، لیکن کتنی سخت سزا دی گئی، میں اس پورے واقعے کو دہرانا نہیں چاہتا، آپ اس کو بار بار پڑھیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ سگے چچازاد بھائی کے باغ میں جاتے ہیں، اس کی منڈیر پر کھڑے ہوئے ہیں، 3 مرتبہ اس کو سلام کرتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتا، ابو قتادہ۔ پھر وہ کہتے ہیں ابو قتادہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے، اور کچھ جواب نہیں۔ کہا میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کرتے لگے، کتنا شدید بائیکاٹ ہے، بیوی الگ کر دی گئی، پورا مدینہ بائیکاٹ کر رہا ہے، 2 صحابی تو صرف اپنے گھر کے اندر گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ ذرا نوجوان تھے تو آتے ہیں، مسجد میں جیسے ہی آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرے مبارک دوسری طرف کرتے ہیں، اور جب یہ نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پیار کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے ہیں، سزا بھی دی جا رہی ہے، اس کے اندر بھی کتنی شفقت اور محبت ہے۔ اور پھر ان کی توبہ کا اعلان ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام جھونک در جھونک بھاگتے ہیں اپنے اس بھائی کو مبارکباد دینے کی، یعنی خود ذاتی طور پہ کوئی نفرت نہیں تھی، صرف رسول اللہ کے اس حکم کی تعمیل تھی۔ تو میں آج کے درس کو ایک واقعے پر ختم کرتا ہوں، اس کا اس درس سے تو تعلق نہیں ہے لیکن درس حدیث بھی ہو جائے گا درس قرآن کے بعد۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبردار ذرا چوکس ہو جاؤ، ابھی ایک ایسا آدمی آنے والا ہے جو جنت میں جانے والا ہے، ابھی ایک ایسا آدمی آنے والا ہے جو جنت میں جانے والا ہے، جو جنتی ہے۔ تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ہاتھوں میں جوتیاں پکڑے ہوئے آئے اور اپنی جوتیاں ایک طرف رکھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے، اس کو دیکھ لو، اس جنتی کو تم دنیا ہی میں دیکھ لو۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نوجوان تھے اس وقت، حضرت عمر کے صاحبزادے، انہوں نے کہا کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ یہ نوجوان، یہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو، اور مجھے تو اس آدمی میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، اتنا سادہ آدمی ہے کہ مسجد میں آ رہا ہے تو جوتے آپ۔ کہ تیسرے دن جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر جانے لگا تو میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا، اور کسی طرح سے میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں،
ان کا مجھے تو خوشی ہے آپ آئے، مجھے بھی خوشی کی بات ہے آپ میرے ساتھ۔ کہا کہ میں ان کے پاس رہا تو رات کو میں نے دیکھا کہ جناب وہ سو گئے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، اور رات میں جب اٹھتے تو میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر بسم اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے پھر سو جاتے۔ فجر کی نماز پڑھی انہوں نے، اور پھر وہ اپنے کام پہ نکل گئے، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر سو گئے۔ مسجد پہ جاتے تھے اسی طرح جوتیاں نہیں، اور میں بھی چپکے سے چلا جاتا تھا، اور تینوں دن یہی ہوا۔ تو میں حیران اور پریشان تھا کہ اس نے نہ تہجد کے لیے اٹھا ہے نہ کچھ اور کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے تو اس اللہ کے بندے کو دیکھ۔ باقی تیسرے دن میں نے ان سے کہا کہ اصل میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ جب مسجد میں آتے تھے تو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس آنے والے کو دیکھ۔ کہا کہ ہمارے دل میں تو بڑا رشک پیدا ہوا، بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ آپ پتہ نہیں وہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات کہی کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ اسی لیے میں آپ کے پاس 3 دن رکا۔ میں نے تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا ہے۔ آپ رات کو جو ہے اٹھے تو استغفار کر لیا، تھوڑا سا دعا پڑھ لی اور پھر سو گئے، فرض نمازیں پڑھی اور پھر آپ کام پہ چلے گئے۔ میں نے تو کوئی خاص چیز نہیں دیکھی کہ واقعی میری زندگی میں کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ پھر میں جانے لگا کہ اب تو مجھے آپ اجازت دیں۔ کہا کہ بیٹا رکو، البتہ ایک بات ہے میرے اندر کہ میں کسی بھی انسان سے حسد نہیں کرتا، کسی بھی انسان کے لیے دل میں برا نہیں چاہتا، میرے دل میں کسی انسان کے لیے میل نہیں۔ حضرت عمر اچھل پڑے، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہی تو بات کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو آنے والے کو۔ تو آج کے سورہ توبہ کے آخری رکوع کے درس کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ بہت ہی تشنا درس رہ گیا اور بہت ہی منتشر انداز میں نے باتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ دعا فرما دیجیے۔ دعا آپ میں سے کسی سے کروائیں، آپ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یہ جو ہم نے درس کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور لوگوں کو ہر ہفتے اس میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ یا اللہ، جو ہم سے کمی کوتاہی اس کی دعوت کے لیے یا اس کے انتظامات کے لیے ہو جاتی ہے اس سے درگزر فرما۔ یا اللہ، اس قرآن کو سمجھنے والا بنا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن کے لیے نرم کر دے اور ہمارے دلوں میں قرآن کو ہمارا ساتھی بنا، قبر میں ہمارا ساتھی بنا۔ یا اللہ، اس سارے سلسلے کو ہمارے والد مرحوم کے لیے بھی اور بھی جو تمام مسلمان انتقال کر گئے ہیں، جو لوگ یہاں موجود ہیں، ان کے پیارے جو انتقال کر گئے، ہم سب کے لیے مغفرت کا بھی ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک۔ یہ تمجید حجازی صاحب جو ان کے والد صاحب سے بھی